پولیس اندر سے بالکل حامی نظر آ رہی ہے, اندر سے حمایت کر رہے ہیں, انہی لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر نکل کے وہ بھی مجبور ہے کہ ہتھکڑی لگائے, ان کو کھینچ کر لے کر جائیں. آپ نے اس طرح کی فضا دیکھی ہے اندر؟ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس والے بھی بیچارے مجبور ہیں, نوکریاں بچا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اب جہاں پہ آپ غلط ہے تو غلط کو غلط کہیں, اور رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے. چھوڑ دیں اس بات کو کہ یہ سرکاری نوکری ہوگی تو ہی آپ کو رزق ملے گا. جو سرکاری نوکری ان کے پاس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رزق ان کو بھی دیتا ہے. اور میرے خیال یہ ٹائم آگے کہ پولیس کو بھی اب تھوڑا سا ان چیزوں کو آپ زیادتی کا وقت کتنا دیکھ رہے ہیں, مزید کتنے عرصہ اور چلنے والا ہے؟ یہ کچھ کہا تو نہیں جا سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ظلم, جبر اور تشدد اور ان ساری چیزوں کا بس آخری یہ ایک دور چل رہا ہے. اب چیزیں جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی. جب بھی پکڑا گیا عمران ریاض خان صاحب کو پکڑا گیا ہے, ہم نے دیکھا باقی صحافی بھی موجود ہیں, کیا باقی سچ نہیں بول رہے, یہ کیا زیادہ سچ بول رہے ہیں؟ عمران بھائی اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عمران بھائی کی ویورشپ بہت زیادہ ہے, امپیکٹ بہت زیادہ ہے, ریچ بہت زیادہ ہے, اور ان کا پھر ظاہر ہے ان کی بات میں ایک وزن ہوتا ہے, ان کی بات میں ایک اثر ہے, اس وجہ سے پھر ان کو بار بار باقیوں میں سے بالکل جی. آپ نے وہ ہے نا, جیسے آپ دیکھیں عمران ریاض خان صاحب کی ویورشپ ایک طرف, اور باقی سارے میڈیا کی, نیشنل میڈیا کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی ویورشپ ایک طرف. تو اس لیے صدیق بھائی اسد طور صاحب کو بھی پکڑا ہوا ہے, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا کہ اسد طور صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے جب وہ تعاون کر رہے تھے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا الزام یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں اسد طور صاحب, تو آپ ٹرائل کریں, آپ ثابت کر دیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں. لیکن اس طرح سے آپ ان کو بلایا اپنے انویسٹیگیشن میں, وہ آئے, انویسٹیگیشن جوائن کی انہوں نے, اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے انویسٹیگیشن میں ان کو بٹھا لیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ ان کو, آپ نے نوٹس دیا, وہ آئے, آپ ان سے آپ جو ہے اسد طور صاحب جو ہے ان سے ان کا آپ ٹرائل کریں, آپ 1 منٹ میں کنکلوڈ کر دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح سے ان کو بٹھا دیا. صدیق بھائی, ہم نے دیکھا کہ جب یہ پیرنٹس میں عمران بھائی آئے ہیں, انہیں تقریباً 3 گھنٹے کے قریب پریزن وین میں کھڑا کیا گیا, تو یہ انتظار کے پیچھے کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں مقصد ہوتا ہے سائیکولوجیکل مینٹلی ٹارچر کرنا, اور ایک میسج دینا اور تنگ کرنا, اور وہ یہی کیا گیا نا کہ ان کو 4-5 گھنٹے وہاں پہ پریزنر وین کے اندر رکھا گیا تاکہ ایک وہ وہاں پہ بیٹھے, ڈسٹرب ہوں, اور ایک میسج دیا جائے کہ جناب اگر آپ باز نہیں آئیں گے, آپ خاموش نہیں ہوں گے, آپ اس نظام کو ایکسپوز کریں گے, تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ آپ کو اس طرح سے گرفتار کیا جائے گا, ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, تیسرے کے بعد چوتھے کیس میں, 5ویں کیس میں, اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے گا. اچھا, وہ 1 سال پرانا کیس ہے, اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا گیا, اور اس میں بتایا گیا کہ وہ 2 اسٹیٹمنٹس سے دونوں میں تضاد آ رہا تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس میں جو تضاد ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ مارچ 2023 کا کیس ہے, اور گرفتار کر رہے ہیں فروری 2024 میں, پھر کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, کہ ویڈیو موجود ہے کہ عمران ریاض وہاں پر موجود تھے. اچھا موجود تھے, اور آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے, تو دوسری طرف آپ یہ بتائیں نا کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض جو ہے وہ پیٹرول بم بنا کے مار رہا تھا, وہ پولیس پہ پتھراؤ کر رہا تھا, اینٹیں مار رہا تھا, بینٹیں مار رہا تھا, تشدد کر رہا تھا. ایک میں وہ 4 چیزیں بتا رہے ہیں اور دوسرے میں 6 چیزیں بتا رہے ہیں, اس میں تضاد آ رہا ہے. وہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا, FIR میں کچھ ہے, آگے ضمنی میں کچھ ہے, بعد میں ان کو نامزد کر کے سارا کچھ کیا گیا, خرم لطیف کھوسر کو بھی, کھوسر صاحب کے بیٹے کو بھی, تو علی عصمت کو بھی. تو اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے جب ایک جھوٹا بولتے ہیں تو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور پھر ایک جھوٹ سے دوسرا جھوٹ مختلف ہوتا ہے. تو یہی مسئلہ ہے. آپ اور عمران بھائی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, وہی ایکسپیرینس آپ نے کیا جو آج عمران بھائی کر رہے ہیں, تو کوئی آپ نے انہیں تلقین کی ہو, کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی آپس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی ہمیں نہیں ملایا جا سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کسی نے قربانی دیا ہے تو وہ پہلے نمبر پہ تو ارشد شریف صاحب ہیں, جو اپنی جان سے ہی گزر گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. اور ارشد شریف صاحب کے بعد جو ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان صاحب کو لمبی زندگی دے. جس طرح سے ان کو پہلے گرفتاری کی گئی کئی کیسوں میں, پھر عمران بھائی کو گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ عمران بھائی کا جو ہے وہ پھر لاپتہ ہوئے, جبری طور پہ گم شدہ ہوئے, اور ان کو لاپتہ کیا گیا, گم شدہ کیا گیا, اور جو ان کو جس ٹارچر سے وہ گزرے ہیں وہ سب کے سامنے. اسٹیٹمنٹ عمران بھائی بار بار دہرا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے مریم نواز کا ہاتھ ہے, پھر کہتے ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت کا ہاتھ ہے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ انہی کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیس بنایا ہے پنجاب حکومت کی, پنجاب پولیس نے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پنجاب حکومت کی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب ہیں, اور اینٹی کرپشن کا جو کیس ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ ہے. تو اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے وہ حکومت ہی ذمہ دار ہے. لیکن وہ مریم نواز صاحبہ تو تردید کر چکی ہیں کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے.
دیکھیں وہ تردید کرتی رہیں، لیکن وہ جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وزیر اعلیٰ کے، ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا پرامن احتجاج تھا وہ ایف آئی آریں کاٹی گئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے کتنا کیٹیگوریکل کہا کہ اپوزیشن پورے صوبے میں جہاں احتجاج کرنا چاہتی ہے احتجاج کریں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن دوسری طرف پنجاب کے اندر دیکھیں گرفتاریاں، کریک ڈاؤن، ایف آئی آریں، دہشت گردی کے کیسز. اور پھر مریم نواز صاحبہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے جب سانے ماڈل ٹاؤن ان کے دور میں ہوا. پھر یہ سارا کچھ اگست سے پہلے تو ظاہر ہے یہ نگران سیٹ اپ بھی تو نون لیگ کا تسلسل تھا ان کے دور میں جو کچھ ہوا. اور مریم نواز صاحبہ خود ہی اپنے جلسوں میں کہتی رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہ پہلے تو انہیں ڈالے میں لایا جاتا تھا، آج پریزن وین میں لایا جائے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سارا مقصد ہے ان کو ٹارچر کرنا، مینٹلی ان کو ٹارچر کرنا، فزیکلی ان کو ٹارچر کرنا، اسٹریس دینا، یہ ان کا مقصد ہے اور وہ اس مقصد کے لیے سر کیس کتنا مضبوط ہے؟ یہ بتائیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، کیا راوی اب بھی چین لکھ رہا ہے کہ نہیں؟ یار یہ تو راوی سے پوچھنا چاہیے، لیکن راوی کا مجھے نہیں پتا راوی چین لکھ رہا ہے نہیں لکھ رہا. لیکن میاں صاحب بہت زیادہ بے چین ہے اور ان کی بے چینی جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی ان کی ان تصاویر میں جب وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے وہ جب لندن سے آئے تھے تو وزیر اعظم کے طور پر آئے تھے کہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں ان کے ساتھ جو صورتحال ہوئی ہے